السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جانا کیسا ہے، کیا معاملہ تھا۔ جیسے کہ اکثر لوگ بھی کہتے ہیں اور کچھ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جانا چاہیے، اور ہر جمعے کو جائیں گے تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے گناہ میں کمی بھی ہوتی ہے، اور وہ ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میرے بچے آئیں یا کوئی بھی جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کون ان سے ملنے آیا۔ تو اس طرح کے معاملات کچھ علماء کرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جانا جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے؟ تو یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد جمعہ لگ جائے گا تو جمعے کا دن اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جتنا درود شریف آپ جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، درود شریف بھیجو، مجھے درود شریف بھیجو کثرت سے۔ تو ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں میرے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اب ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلا موقف ہے مفتی اکمل صاحب کا۔ مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اب دیکھیں ایک ترغیب دی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی، یعنی سے والدہ ہی فوت ہیں صرف یا والدی فوت ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے، آزاد ہے، گرفت سے، جہنم سے آزاد ہے۔ معجم الصغیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اگر پاسبل ہو تو ہر جمعے اپنے والدین اور کوئی ان میں سے ایک فوت ہوا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیا کریں، اور ان کے لیے وہاں دعائے بخشش و مغفرت کریں، کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا یہ آنا جانا، یہ مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا باعث مغفرت بنے گا، اور انشاءاللہ پھر ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ بھی چونکہ یہ طرز عمل اپنے بڑوں کا دیکھتے ہیں، تو کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو یہ بچے بھی انشاءاللہ آ کر اسی طرح زیارت بھی کریں گے اور ہمارے لیے راحت کا سامان پیدا کریں گے۔ ایک اور روایت، دو تین بس میں روایت عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم بخاری کی حدیثوں کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، پھر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت نقل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے والد کی، والدہ کی، بھائیوں کی یا بہنوں کی قبروں پر، یا دیگر کوئی رشتہ دار یا دوست جیسے ہیں، تو وہ ہمیں پہچان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی احساس و شعور باقی رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان بے حس ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تو بظاہر بے جان ہے لیکن روح تو ہے، روح تو فنا نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جسم سے قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یا عذاب یہ روح اور جسم کے مجموعے پر وارد ہوتی ہے۔ عذاب دونوں کو ہوگا اور نعمت کا اثر بھی دونوں ہی محسوس کریں گے۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ والدین کی قبر پہ جب آپ جاتے ہیں تو والدین کی اس کے اوپر جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے کہ آپ ہر جمعے کو جا کے وہاں پر دعا کریں اس معاملات میں، اور وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریے مفتی اکمل صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے
زورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ اور دوستو آپ نے مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف سے انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن مطلب تاریخ مخصوص کر کے جانا، تو یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے دعا کریں، قبرستان جا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ، تو اس طرح کے معاملات۔ اور مفتی اکمل صاحب کا جو موقف تھا، انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کی اتھینٹک ریفرنس آپ کے سامنے نہیں رکھی، لیکن انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ جو ہے گناہ وغیرہ مطلب مغفرت ہو جاتی ہے مردے کی جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ، اور مردہ جو ہے پہچانتا بھی ہے کہ کون آیا ان سے ملنے، اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے۔ تو طارق مرشد صاحب نے بھی کلیئر کر دیا آپ کو کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کے یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے، اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے۔ تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے، تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے، سنت ہے، بالکل صحیح۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے تمہیں پہلے قبروں میں جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے۔ قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے۔ اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے، تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، 8 اور 3 11 ہجری میں، اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے۔ صحیح۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے، اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا، یعنی جو اہل ایمان تھے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں۔ اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے، آپ دیکھنا 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا، اور کس لیول تک وہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، اس سے بچیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے۔ تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے، پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا، تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں آپ۔ صحیح۔
کسی کی والدہ فوت ہوئی, کسی کا والد فوت ہوا, کسی کا بھائی فوت ہوا, تو قبرستان جائیں, قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ, اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں, وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی صاحب جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی, حبشی عورت تھی. ایک دن, 2 دن, 3 دن گزرے, آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا رسول تو فوت ہو گئی ہے, اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے, وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی, حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پڑھتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں, اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا, کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا. اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, بڑا خطرناک معاملہ. یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں, ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا, میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا, میرے بارے میں سوال ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے. قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی, اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے. بالکل صحیح. سو دوستو, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا, لیکن اس کے بعد اجازت دے دی تاکہ تم قبرستان جا کے اپنی آخرت کو یاد کر سکو, اپنی آخرت کو تازہ کر سکو, اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے مرنے کے بعد یہیں آنا ہے قبرستان میں. اور ہاتھ اٹھا کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے لیے جا کے دعا کریں ہاتھ اٹھا کے. لیکن جمعے کے معاملات میں, جیسے کہ جمعے کے دن جانا, اس کی کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل موجود نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی پیش کیے, نہ مفتی اکمل صاحب نے پیش کیے, نہ طارق مسعود صاحب نے اس طرح کے کوئی حوالہ دیا, نہ انجینئر صاحب نے کوئی حوالہ دیا کہ جمعے کے دن خاص کر کے جانا اور اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی بھی معاملات نہیں ملتے کہ آپ کی والدین کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں ہر جمعے کو تو ان کی والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے, اس کے جانے پہ صرف آپ کے جمعے کے دن جانے پہ مغفرت ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات نہ انجینئر صاحب نے رکھے آپ کے سامنے. اور دوسری بات یہ, انجینئر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ کو لگتا ہے نماز جنازہ درست طریقے سے نہیں ہو سکی ہے تو آپ قبرستان جا کے بھی نماز جنازہ کروا سکتے ہیں دوبارہ سے. تو آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو بہت سے لوگ جو جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا, یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلا پن دور ہوتا ہے, ان کو ثواب ملتا ہے, اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا, یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف اور آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا, یہ سنت ثابت نہیں, بلکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, منع ہے. نماز و قرآن نہیں ہوتا قبرستان میں, ٹھیک, لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں. اور جو زیارت نہ کرے بولتے رہے تم اپنے میت کو اکیلا چھوڑتے بیٹھے ہو, بیچارہ اکیلا رہتا ہوں, جمعے کے دن بھی تو ملنے نہیں آ رہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لگے. سو دوستو, سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص احادیث موجود نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا, کمنٹ میں لکھ دیجئے گا بھائی یہ حدیث موجود ہے جمعے کے حوالے سے, تو میں اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ بھائی اب قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل مل چکے ہیں, تو اب آپ ہر جمعے کو جو ہے میت کے لیے آپ جا کے قبرستان میں دعا بھی کریں, اور والدین کی قبر پہ ہر جمعے کو جایا کریں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو
सबका तो हो रहनुमा